یہ ثابت کر دیں کہ نبی اسلام نے کہا ہے. وہ تو یہ سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے نبی اسلام نے کہا ہے تو میں چیلنج کروں گا. نہیں نہیں, ہر وہ والا بندہ جو حدیث کو چیلنج کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی اسلام کی بات نہیں مانتا, نعوذ باللہ. وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ ثبوت دیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے ہی ارشاد فرمایا. شافعی رحمہ اللہ نے بھی, امام مالک رحمہ اللہ نے بھی, اور حنبل نے بھی یہ بلیٹنٹ فتویٰ دے دیا تھا, بڑا کلیئر اور لاجیکل فتویٰ دے دیا تھا. اور سمجھے, پتہ نہیں کیوں مسلمان نہیں پڑھنا چاہتے تو نہیں پڑھتے. کسی بھی مولوی کو اسی وقت آپ پکڑ لیں کہ بیٹھ جائیں آرام سے, آپ فتویٰ میں سنا دیتا ہوں, کتابیں آپ کے گھر پڑی ہوئی ہیں, فتویٰ میں سنا رہا ہوں کہ ہربی وورز کی یورین حرام نہیں ہے. ہربی وورز اور کارنی وورز میں فرق ہوتا ہے. فار میڈیسنل پرپز ہربی وورز کی یورین ویسے ہی الاؤڈ ہے اسلام میں. اب جب جان کی نوبت آئے گی تو ہم تو سور بھی کھا لیتے ہوتے ہیں. ہمیں کیا لگے کہ اونٹنی کا کون سا جسم کا حصہ ہم نے کھا لیا ہے, اونٹنی تو ویسے ہی ہربی وور ہے. ہربی وور اور کارنی وور کا فرق پتہ نا آپ کو. آپ لوگ پاکستانی کھانے, انڈین پاکستانی مکس, زیادہ تر پاکستانی کھانے, آپ لوگ وہاں پہ گدا کھا رہے ہیں. پاکستان کے یہ حالات ہو گئے. ڈینمارک میں, سوچیں ڈینمارک میں یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. پہلا سوال, پاکستان میں کھوتا کھاتے ہو تم لوگ؟ اور میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں, یار تیری عمر 80 سال ہو گئی ہے, تجھے اتنا نہیں پتا کہ گدا اصل میں حرام نہیں ہے اسلام میں. گھوڑی کا پیشاب کی دوائی بناتا ہے اور دنیا کی سب سے وائرل دوائی بن جاتی ہے, گھوڑے کے پیشاب کی, اور دنیا کی سب سے وائرل دوائی ہے. اس کا کوئی خاص نہیں, میڈیکل سائنس ریسرچ ہے ہماری, ٹھیک ہے, دوائی لے لیں گے سارے. مگر اسلام نے بغیر کسی اس مائکروسکوپ کے, نبی اسلام نے جب کہا نا اونٹنی کا پیشاب پلاؤ اس کو, تب او نہیں یہ تو کیا بات ہو گئی ہے, اونٹنی کا پیشاب تو حرام ہوتا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ میرا بھائی ہے جو کہ بہت کریٹیکلی مجھ سے سوال کرتا ہے اباؤٹ احادیث. وہ کہتا ہے کہ مجھے احادیث کی چین آف نریشن پہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہو رہا. ہی از گریجویٹ فرام لمز اینڈ سی او دبئی میں ایک اچھی کمپنی پہ ہے, کافی انٹلیکچوئل ہے, لیکن وہ بہت عجیب عجیب سوال مجھ سے پوز کرتا ہے. بٹ آئی نیور آنسر ہم بیکاز لائک کچھ احادیث وہ کہتا ہے کہ مجھے چین آف نریشن پہ شک ہے, اور حضرت علی کی احادیث تو یہ لوگ کوٹ بھی نہیں کرتے, وہ لوگ تو تم لوگ مانتے بھی نہیں ہو. اور سم آف احادیث اس نے مجھے میسج پہ بھیجے ہیں 4-5 متع کے لحاظ کے ٹاپک پہ اور ڈفرینٹ. تو I can critically analyze them because the thing is how should I respond to him? I'm not able to critically evaluate his question and defend I think perspective. Yeah, no, I think you'll have to tell him to tell you the problem in one statement so that we can actually isolate the problem. یہ تو باقی کے جتنے بھی حدیث یہ ہے تو حدیث وہ ہے, تو ایک تو بات کی بات ہے حدیث کی صحت پہ کیوں شک ہے پہلے تو وہ, کیونکہ since I'm not talking to him I'm not gonna assume کہ یہ مطلب ہے ان کا. مگر مجھے پتا ہے نا زیادہ تر لوگ جو حدیث کے اوپر شک کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. I'm not gonna generalize this. Maybe your son وہ is your کہتا son? ہے no, he's my brother. وہ کہتا ہے, ہاں جی, وہ کہتا ہے کہ احادیث جو قرآن جو ہے تو وہ اسی وقت میمورائز ہو گیا تھا, ریکارڈ ہو گیا تھا, and it is kept safe and Allah Ta'ala has promised about that. How come that is safe? اس کے اسی زمانے میں جو ہے حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی 4 کاپیاں لکھ کے تو وہ محفوظ کر دی گئی تھی. بٹ حدیث جو ہے وہ جنہوں نے محفوظ کی تھی, فرشتوں نے کی تھی, نہیں انسانوں نے کی تھی. تو وہ والے انسان قرآن میں کیوں نہیں غلطی کر سکتے جو حدیث میں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو احادیث ریکارڈ ہوئی ہیں وہ آفٹر 100 ایئرز ریکارڈ ہوئی, ریکارڈ نہیں, کمپائل. ریکارڈ تو نبی علیہ السلام نے خود کروائی ہیں. جی, یہ میں نے اسے یہی کہا ہے, ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے کہ ایک حدیث جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور کاتب وحی تھے, ان کو کہا ہے کہ حدیث کو قرآن کے ساتھ مکس نہ کرو, اس کو الگ رکھو اور حدیث کو الگ رکھو, ریکارڈ کرو. بٹ ہی ڈس ایگریز, اور کہتا ہے کہ کچھ احادیث بالکل غلط ہیں جو کہ عقل نہیں مانتا کہ یہ صحیح حدیث بھی ہوں گی. امام بخاری وہ عقل ہے نا جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جو کالج پروفیسر کی بھی عقل ہے نا, اس عقل کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اوکے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ابھی غور سے سنیے گا آپ سب. آپ نے بہت پرانی میری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں نے پہلی دفعہ کہہ دیا تھا کہ
وہ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا, وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہی تھا, ایکچولی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, ٹیچر اسسٹنٹ تھا, یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. اور اس نے کہا کہ آپ نے, کہ آپ کی حدیث میں کیسے مان لوں, عقل کو نہیں, میں عقل پہ نہیں آتی کہ آپ نے حدیث یہ بلیو میں ڈالی ہوئی ہے کہ ایک صحابی آئے اور بیمار تھے, جو بھی وجہ تھی وہ مجھے پتا ہے کیا وجہ تھی, مجھے پوری سٹوری پتا ہے, وہ حدیث میں بھی لکھی ہوئی ہے بائی دی وے سٹوری. تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا پیشاب پلاؤ, اور اس نے پی لیا اور وہ بیماری اس کی جاتی رہی, ختم ہو گئی بیماری. ٹھیک ہے, سو یہ میں کیسے مان لوں نا, یہ سوال میرا جو ہے نا آپ کے بھائی سے بھی ہے کہ یہ کیسے ماننے کے پیچھے جو آپ کو تڑپ ہو رہی ہے نا, وہ تڑپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اوکے, بڑا یہاں پہ اسکالر جو ہے نا وہاں پہ ہل جاتا ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ تو نبی اسلام نے کہہ دیا تو ماننا پڑے گا. وہ تو بچہ بھی کہہ رہا ہے سر نبی اسلام نے کہہ دیا تو میں مان لوں گا, یہ ثابت کر دیں گے نبی اسلام نے کہا ہے, وہ تو یہ سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے نبی اسلام نے کہا ہے تو میں چیلنج کروں گا. نہیں, ہر وہ والا بندہ جو حدیث کو چیلنج کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی اسلام کی بات نہیں مانتا, نعوذ باللہ. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ثبوت دیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے ہی ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے, اب جب ہم اس کو کرٹیکل تھنکنگ کے اس مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں تو میں خالی یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو جو عجیب لگ رہا ہے نا, یا آپ جو عقل کہہ رہے ہیں اس کو پہلے رکھیں نا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اس کی عقلی معاملاتی مسائل بتاتا ہوں. میں نے پاکستان کے بڑے بڑے اسکالرز کی کالیں بھگت لی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ حدیث کیوں کوٹ کی ہے. سب سے پہلے کہا رہا تھا یہ حدیث کیوں کوٹ کیا آپ نے, تو کیوں نہ کروں, کیونکہ لوگوں کو متنفر ہو جائیں گے اسلام سے. وہ ایسی بات نہیں ہے, یہ صرف اسکالرز کے لیے. یہ دیکھیں اس نچلی سائیکالوجی کا اثر دیکھیں. بچوں کو اسلام سے دور بھگانا ہونا تو ایسی باتیں کرتے ہوتے. ٹھیک ہے, کہ آپ کا اسکالر, آپ کا دین ایسا ہے کہ جو مطلب کچھ پردے رکھتا ہے. نعوذ باللہ کوئی ہمارے پاس کوئی ایسے راز ہیں جو کہ بڑے گندے ہیں, اس کو پردے میں رکھو. اس قسم کی یہ امپریشن دیتے ہیں بچے کے عام سے لڑکے لڑکی کے دماغ میں. اب غور سے سمجھیں اس بات کو. سب سے پہلے تو اس کرٹیکل تھنکنگ کے پیرامیٹر کو توڑنا نہیں آپ نے کہ بھائی سوال کی فیس ویلیو کے اوپر سوال کا ویٹ تو میجر کرو. ویٹ ٹھیک ہے, اس سوال کا ویٹ ٹھیک ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں حرام حلال کا کانسیپٹ ہے, کھانے پینے میں حرام حلال چیزیں چاہیے, اور دوسری طرف آپ نے اونٹنی کا پیشاب پلوا دیا. یہ ہے اصلی آرگیومنٹ. ٹھیک ہے, اب اگر یہ والا پیمانہ ٹوٹتا ہے, غور سے سمجھیں, تو اس حدیث کی صحت پہ شک کرنا ضروری ہے. غور سے سمجھیں. ٹھیک ہے, اب اسلام کے پہلے 200-300 سال منطق کی تعلیم ہر بچے کو دی جاتی تھی جو اسکالر بننے لگتا تھا. پہلے منطق سکھایا جاتا تھا. یہ اسی لیے میں نے ایکو سسٹم میں لاجک کا سبجیکٹ میم سادیہ سے کہا لاجک پہلے کرائیں, بعد میں ہم سیرا کرائیں گے. انشی سے نہیں, سیرا آپ جاری رکھیں, لاجک انٹروڈیوس کریں گے. میں شارٹ لسٹ کر رہا ہوں, کسی کو بھی کوئی ٹیچر پتا ہے چاہے جس مرضی دنیا کے خطے میں ہے وہ لاجیکل ریزننگ بچوں کو اور بڑوں کو الگ سے پڑھا سکتا ہے آن لائن, تو ہمیں ضرور رجوع کریں, ہمارے اپلائی کریں. ٹھیک ہے, اب آئیں واپس اس معاملے کے اوپر. آپ غور سے سمجھیں, یہ سوال میں آپ کا کیوں لے رہا ہوں, کیونکہ پرٹیننٹ ہے اس سبجیکٹ سے بھی, آج کی کلاس سے بھی پرٹیننٹ ہے, اس لیے میں لے رہا ہوں. کہ پہلی بات تو یہ کہ شافعی رحمہ اللہ نے بھی, امام مالک رحمہ اللہ نے بھی, اور حنبل نے بھی یہ بلیٹنٹ فتویٰ دے دیا تھا, بڑا کلیئر اور لاجیکل فتویٰ دے دیا تھا. اور سمجھے, پتہ نہیں کیوں مسلمان نہیں پڑھنا چاہتے تو نہیں پڑھتے. کسی بھی مولوی کو اسی وقت آپ پکڑ لیں کہ بیٹھ جائیں آرام سے, آپ فتویٰ میں سنا دیتا ہوں, کتابیں آپ کے گھر پڑی ہوئی ہیں, فتویٰ میں سنا رہا ہوں کہ ہربی وورز کی یورین حرام نہیں ہے. ہربی وورز اور کارنی وورز میں فرق ہوتا ہے. فار میڈیسنل پرپز ہربی وورز کی یورین ویسے ہی الاؤڈ ہے اسلام میں. ٹھیک ہے, اب فار میڈیسنل پرپز تو خون بھی ہوتا تو میں الاؤ کر لیتا, اگر خون بھی لکھا ہوتا ادھر تو. اور سمجھیں اس بات کو. اب جب جان کی نوبت آئے گی تو ہم تو سور بھی کھا لیتے ہوتے ہیں, ہمیں کیا لگے کہ اونٹنی کا کون سا جسم کا حصہ ہم نے کھا لیا ہے. اونٹنی تو ویسے ہی ہربی وور ہے. ہربی وور اور کارنی وورز کا فرق پتہ نا آپ کو. ہربی وورز اسلام میں بلینکٹ حلال ہیں, اور کارنی وورز اسلام میں بلینکٹ حرام ہے. اور سور بھی اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ اومنی وور ہے, وہ کارنی وور اینڈ ہربی وور دونوں ہیں. یہ جو پاکستان میں آ کے میں نے پہلی بار سور کی کو حرام ہونے کی وجہ سنی ہے, وہ میں نے دنیا میں کئی کسی اسکالر کی نہیں سنی تھی. ایسی کوئی ان کو نا ایک خبط چڑھا ہوا ان کے سر پہ زبردستی, سور اس لیے حرام ہے, اور ایسی وجہ بتاتے ہیں کہ دنگ رہ رہا تھا بندہ, یہ کیا بات کر دیا آپ نے. کارنیورس حرام ہے, ہربیورس حلال ہے, بس.
سور اومنیور ہے, اومنیور سارے حرام ہیں, 2-3 اور بھی ہیں, چھوڑ دیں اس تفصیل میں. اب رہی بات یہاں پہ, تو بات حرام حلال کی ختم ہو گئی. میں ڈنمارک میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے 11 گھروں میں دعوت تھی سیشن سے. 11 کے 11 گھروں میں پہلا سوال پتہ کیا تھا؟ ان دنوں یہ خبر شاید چل رہی تھی, آپ پاکستان میں نا, پاکستان سے کیا حالات چل رہے ہیں پاکستان. ہر ایک نے GOARY لگایا ہوتا ہے نا. یہ ہماری بدبختی کے پیچھے, کریٹیکل تھنکنگ تو بہت دور کی بات ہے, ہماری تو بیسک تھنکنگ ختم کی ہوئی ہے. اور میں کھانے میں بٹھایا ہوا ہے, پہلا سوال, آپ لوگ پاکستانی کھانے, انڈین پاکستانی مکس, زیادہ تر پاکستانی گھر, آپ لوگ وہاں پہ گدا کھا رہے ہیں, پاکستان کے یہ حالات ہو گئے. ڈنمارک میں, سوچیں ڈنمارک میں یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. پہلا سوال, پاکستان میں کھوتا کھاتے ہو تم لوگ؟ اور میں پتا کیا سوچ رہا ہوں, یار تیری عمر 80 سال ہو گئی ہے, تجھے اتنا نہیں پتا کہ گدا اصل میں حرام نہیں ہے اسلام میں. گدا تو کہیں پہ بھی حرام نہیں ہے. اور جو تم نے یہ مرغی پکائی ہوئی ہے, یہ واحد ملک ہے دنیا کا واحد ملک ہے ڈنمارک, جہاں پہ حلال میٹ بین ہے. تو نے یہ حرام کھانا سامنے رکھا ہوا ہے میرے, اور تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے اس کو تو سمجھ رہا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ جو خود نہیں کچھ آپ نے ایویلیویٹ کرنا. آپ سب کے اس وقت روم میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں. وہ الگ بات ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا, اس نے مرا ہوا کوئی گدا اٹھا لیا ہوگا. what I'm saying is, اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے, اعتراض کرتا کہ گدا حرام ہے کہ حلال ہے. نہیں, گدا حلال ہے. گھوڑا گدا اصل میں حلال جانور ہے اسلام میں. جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے, اس کو حرام ہے کہ حلال ہے, صاف صاف بات کیا کر بھائی, یہ کیا گیمنٹ ڈالتا ہے ہمارے ساتھ. اسلام میں حربی اور حلال ہیں تو سارے حلال ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عدی بن حاتم کے والد حاتم تائی کی نبی اسلام نے تعریف کی, سب سے خوبصورت دعا. حاتم تائی نے کیا کیا تھا, گیسٹ کو پتہ چلا یار گھر پہ کچھ بھی نہیں, اپنا ہی گھوڑا دبا کر کے کھلا دیا. اب بیٹھا ہوا کوئی مولوی مجھے کہے گا وہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے. اسلام کے بعد کے واقعات سناؤں آپ کو, کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدے کی؟ پاکستانی ہے اس لیے وہ آپ حضرت ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے, تمام ائمہ کرام نے گدے کو حلال ہی قرار دیے سوائے ابو حنیفہ نے, وہ بھی کنڈیشنل. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, یہ عمومی سی بات ہے. اب واپس آئیں آپ کے بھائی کے آرگیومنٹ پر, وہ اس کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب گورا فائزر کا گورا ایک گھوڑی کا پیشاب کی دوائی بناتا ہے اور دنیا کی سب سے وائرل دوائی بن جاتی ہے, گھوڑے کے پیشاب کی, اور دنیا کی سب سے وائرل دوائی ہے, اس کا کوئی خیال نہیں. میڈیکل سائنس ریسرچ ہے ہماری, ٹھیک ہے, دوائی لے لیں گے سارے. مگر اسلام نے بغیر کسی اس مائکروسکوپ کے, نبی اسلام نے جب کہا نا اونٹنی کا پیشاب پلاؤ اس کو, تب او نہیں یہ تو کیا بات ہو گئی ہے, اونٹنی کا پیشاب تو حرام ہوتا ہے. 95% دوائیاں جو فائزر بنا رہا ہے اس میں جو جانور استعمال ہو رہے ہیں سب حرام ہیں. مگر نہیں, چونکہ وہ اس کے اوپر سائنس کا ٹیگ لگا ہوا ہے تو خیر ہمارے دماغ کھلے ہوئے. یہاں پہ ان کو نا جو بیسک عقل کا لفظ ہے نا, عقل جس کو ہماری عقل نہیں مانتی, وہاں پہ آ کے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پکڑ کے مائکروسکوپ کے نیچے لے کے کہ پہلے ایویلویٹ تو کر بیٹا, عقل کس کو کہہ رہا ہے تو. جس 3 کرینے عقل کے ٹھہرائے نا, حرام حلال کا, میں نے اس لیے ہربی وور کارنیور کی بات کی ہے, اور پھر سینس, کامن سینس کا, اور اس کے اوپر سائنس کو ٹرمپ, سینس کو بھی ٹرمپ کر دینا سائنس کے تھرو, ٹھیک ہے, اور اس میں سے بائس ہو کے وہ چیزیں نکال لینا, بائس فور سائنس ہو کے کہ خیر اگر سائنس نے نکالی ہے, دیکھو کہاں سے کون سا سیل نکال لیا اس نے, کون سے ایلیمنٹس نکالی ہیں اس نے گھوڑے کے پیشاب میں سے بھی, اور پریمیرن کی دوائی بنتی ہے نا. پریمیرن کا مطلب پتا نا آپ کو, دوائی سنی ہے پریمیرن, ٹھیک ہے, ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی میں ہوتی ہے. گولیاں کھاتی ہیں اور ساری کی ساری دنیا کی آنٹیاں, کیونکہ وہ پوسٹ مینوپاز میں سٹیج میں بہت ضروری ہوتا ہے, ان کو ایسٹروجن تھراپی دینی پڑتی. تو وہ کیا ہے پریمیرن, پریگننٹ میئرز یورین, اس کو ملا کے پریمیرن بنائے. پریگننٹ میئرز یورین از پریمیرن. نبی اسلام نے اونٹ کا پیشاب تو نہیں کہا تھا, اونٹنی کا کہا تھا. صاف سمجھ آ رہی تھی کہ ایسٹروجن کی تھراپی کرائی ہے نبی اسلام نے. اگر اونٹ کا پیشاب کہا ہوتا تو میں کہتا چلو کوئی اور وجہ ہے, میں تو وہاں سے لرننگ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ وہاں سے عقل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. عقل ایسے نہیں نکلے گی, عقل وہی ہے جو نبی اسلام نے کہہ دی, عقل وہی ہے جو اللہ نے کہہ دی. اس کے بعد آپ لرننگ نکالیں گے اس میں سے. سائنس کی بات آئے گی تو عقل آ جائے گی ان کو, ٹھیک ہے, اور نبی اسلام کی بات آئے گی تو نہیں ہم نے تو چیلنج کرنا ہے. تو کریں کس نے کہا چیلنج, اوتھینٹسٹی آف حدیث کو چیلنج کریں, مگر یہ نہ کہیں کہ بات ہی عجیب ہے حدیث میں, بات ہی عجیب ہے.